अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी 101 लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हैं। लेक्चर 1 की रिवीजन थोड़ी सी मैं कर देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं फ्रेश हो जाएं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सोशियोलॉजी की, कि हमने पढ़ा था साइंटिफिक स्टडी करना इंसानों के सोशल लाइफ की, मतलब उनके ग्रुप्स और सोसाइटीज़ पूरी की पूरी जो है ना उनकी साइंटिफिक स्टडी करना जो है सोशियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये दुनिया में जितनी भी जो है ना इंडस्ट्री कायम हुई है, ये 19वीं सदी के दरमियान से जो है ना, मतलब 1850 के बाद जो है ना ये सारी जो है ना फैक्ट्रीज़ वगैरह कायम हुई और दुनिया में जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन का इनकलाब आ गया। और मैंने फ़्रेंच रेवोल्यूशन का बताया था। फ़्रेंच रेवोल्यूशन फ़्रांस के अंदर आई थी। आवाम जो पब्लिक थी ना, पब्लिक वो हुकूमत के ख़िलाफ़ होगी। वो जो मोनार्क्स थे ना, वो बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड्स थे, उनके ख़िलाफ़ होगी। उनको आवाम ने बहुत मारा, ठीक है, और जो है हुकूमत जो है आवाम के हाथ चलेगी। इसके बाद हमने पढ़े थे वो कुछ पिलर्स की बात मैंने की थी कि जो है कार्ल मार्क्स अगस्त कॉम्ते वो फाउंडर हैं, हर्बर्ट स्पेंसर वो सेकंड फाउंडर हैं, कार्ल मार्क्स जो हैं, और एमिल दुर्खीम जो सुसाइड के बारे में जिन्होंने बात की थी, मैक्स वेबर और इस तरह, ठीक है। अभी हम सेकंड जो है चैप्टर का आगाज़ करते हैं। वही जो है पहले उन्होंने सोशियोलॉजी का जो है ना थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है। सोशियोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंसानों का जो है ना सोशल लाइफ का मुताला करना, सोशल ग्रुप्स और सोसाइटीज़ का मुताला करना जो है सोशियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें, वो ये है कि देखें, पर्सपेक्टिव बोलते हैं पैराए को, ठीक है, मतलब हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, ठीक है। तो अभी देखें, इन्होंने ना बोला है कि इंसान जो है, पर्सपेक्टिव ये है कि इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करता, ठीक है, वही करता है जो सोसाइटी उसको सिखाती है, ठीक है। इंसान सारे एक ही तकरीबन ट्रैक में चल रहे होते हैं। अगर किसी का इंसान के साथ वास्ता ना पड़े तो शायद उसके कोई और तरह के जो है ना एक्टिविटीज़ हो, मगर जब इंसान इंसानों में रहता है तो वो जो है ना लोगों से सीखता है, ठीक है, वो उन्हीं से विजडम लेता है, ठीक है। हमारे कपड़े, हमारे खाने पीने, हमारी जो है प्रैक्टिस सारी जो है हमारी सोसाइटीज़ हमें, हमारे अंदर जो है वो हमें सिखाती है, ठीक है। अच्छा जी, आगे उन्होंने एक बात की है कि पीपल लिव्स इन सोसाइटी। इंसान जो है सोसाइटीज़ में रहते हैं और सोसाइटीज़ जो है उनका एक कल्चर होता है, उनकी एक टेरिटरी होती है, ठीक है, और उन लोगों का, उस सोसाइटी के लोगों का एक ही तरह का तकरीबन बिहेवियर होता है, ठीक है। अभी पाकिस्तानी जितने भी हैं तकरीबन एक ही सोच की, मैक्सिमम सोच उनकी आपस में मिलती होती है। यूरोपियन जितने हैं उनकी अपनी सोच है, ठीक है। तो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो सोसाइटी को जो है ना बड़ी दूर की नज़र से देखना, ठीक है, पैराए में देखना है कि किस किस तरह के लोगों की आदतें हैं, किस किस तरह के इनके काम हैं। तो ये है, इधर कोई डेफिनेशन वैसे नहीं बन रही, एमसीक्यू भी मेरे ख्याल में इधर कोई नहीं है, सिर्फ आपने रीडिंग करनी है, ठीक है। आगे ना उन्होंने ये कुछ नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर उन्होंने ना कुछ बच्चों के नाम दिए हैं, जिनके अंदर एना, इज़ाबेल और जीनी, ये 3 लड़कियां थी। ये अपने पेरेंट्स से जो है अलहदा होगी, मतलब बच्चे अपने इंसानों से अलहदा हो गए, ठीक है, मतलब जंगलों में खो गए कहीं बचपन में ही, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो बोलने के भी काबिल ना रहे, ठीक है, बचपन में। अगर 3-4 साल का बच्चा जो है वो अगर जंगल में उसको भेज दें तो क्या उसका होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी थी, मतलब ये ऐसे ही हादसाती तौर पे ये अलहदा हो गए। अपने ये बच्चों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। और ये जो है मतलब ये इंसानों से अलहदा हो गया और इनको जो है ना बोलना तक भी नहीं आता था, ये जानवरों की तरह चलते थे सारा, ठीक है। और इनको जो है ना मतलब कुछ को इन्होंने कैद कर दिया था उसके पेरेंट्स ने, मतलब उसके सौतेले माँ बाप होंगे, ये मेरे ख्याल में इज़ाबेल को किया था। और ऐना जो थी, और ये जो लड़की जो है वैसे जंगल में खो गई थी। ये एक स्टडी है, ठीक है। अच्छा, आगे बात की उन्होंने सीइंग द जर्नल इन द पार्टिकुलर। ये जो है पीटर बर्गर, इसका नाम याद करना है, इसने सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दिया था कि जर्नल इन द पार्टिकुलर, ये इसका क्या मतलब है। जर्नल इन द पार्टिकुलर, इसका मतलब है आइडेंटिफाइंग जर्नल पैटर्न्स इन द बिहेवियर ऑफ पार्टिकुलर पीपल। ये पूरा फ़र्ज़ कर, इसका मतलब मैं अगर आपको समझाऊँ तो वैसे है, देखें, हम पूछते हैं कि आप किस जगह से हैं, वो बंदा बताता है मैं फ़लाँ शहर से हूँ, ठीक है। आपके जो है ना दिमाग में कुछ उस इलाके के मुतालिक जो है ना कुछ जो है इन्फॉर्मेशन है, तो आप कहते हैं अच्छा वो इस तरह के लोग होते हैं। फ़र्ज़ करें KPK के लोग जो हैं वो बहुत बहादुर होते हैं, अच्छा तुम भी बहुत बहादुर हो गए, ठीक है। मतलब ये कहने का ये है कि वो पार्टिकुलर रीजन था, उनके लोग उस तरह के थे, तो आपने जो है ना उन सबको जो है ना एक ही कैटेगरी में डाल दिया। अच्छा आप फ़लाँ के हैं, आपकी मेहमान नवाज़ी बहुत जो है मशहूर है, तो आप भी इसी तरह के होंगे। सिंग द जर्नल इन द पार्टिकुलर, ठीक है।
یہ ہو گیا پرسپیکٹیو ایک، یہ کس نے پیش کیا تھا؟ پیٹر برگر نے. اوکے جی، آگے ہم دیکھیں تو آگے ہمارا ہے اچھا کیٹیگری ہوتی ہے. دیکھیں ابھی جو ہے نا ایج ہوتی ہے نا، ایج یہ سوشل کنسٹرکشن ہوتی ہے. مطلب ایج بچپن ہو سکتا ہے آپ کا، جو ہے ایڈولسنس ہو سکتی ہے. ایڈولسنس ہوتی ہے آپ کی تقریباً 12 سے لے کے تقریباً 16 سال کی ایج جو ہوتی ہے نا، وہ ایڈولسنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی ایڈلٹہڈ آ جاتی ہے. تو ایج جو ہوتی ہے سوشل کنسٹرکشن ہوتی ہے. ابھی ہر ایج کے جو ہے نا گروپس کے ساتھ جو ہے نا ہمارے معاشرے نے ہماری جو ہے نا کچھ رولز دیے ہیں. بچوں کے کچھ اور رولز ہیں. بچوں سے کوئی جو ہے نا عقل مندی کی توقع نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، اگر بندہ میچور ہے، شادی شدہ ہے، پھر اگر وہ اس طرح بچوں والی حرکتیں کرے تو اس کو بھی جو ہے نا اچھا نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے ایج جو ہے ہماری کیا ہے، یہ سوشل کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے، مطلب معاشرہ بناتا ہے. کچھ سوسائٹیز میں 18 سال کا بچہ جو ہے وہ بچہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ جو ہے نا ابھی اس کی 13 سال بھی عمر نہیں ہوتی، اس کو بھی جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں ان کو جو ہے نا لیبر میں ڈال دیتے ہیں. وہ بھی محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کو بڑا کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کچھ سوسائٹی میں کچھ ایج کو 15 سال کو کچھ انہوں نے جوانی رکھا ہوا ہے، کچھ نے اس کو بچپن ہی بھی رکھا ہوا ہے. مطلب یہ کیا ہے، یہ سوشل کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے، ایج جو ہے وہ سوشل کنسٹرکشن ہے. ہمارا جو ہے جینڈر جو ہوتا ہے جس کو آپ میل فیمیل بولتے ہیں، یہ بھی ایک سوشل کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے، اوکے جی. ہم مطلب رولز دے دیتے ہیں. آپ بچپن آپ کے اور رولز ہیں، آپ کی جوانی کے اور رولز ہیں، آفٹر میرج آپ کے اور رولز ہیں، اور بڑھاپے کے آپ کے اور رولز ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. although societies define the stages of life differently, yet there are differences by social class within the same society. وہی میں نے بات کی، امیروں میں شاید جو ہے 18 سال کا 17 سال کی بچے کو بھی جو ہے نا وہ لڑکے کو بھی بچے بھی کنسیڈر کریں. جبکہ اگر یہ تھوڑی لوئر پور کلاس میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو ہے شاید 10 سال کا بچہ بھی جو ہے وہاں مزدوری کر رہا ہو. چائلڈ لیبر جو ہے نا انہوں نے آگے بتایا کہ اسی وجہ سے جو ہے نا چائلڈ لیبر جو ہے وہ غریب تو اس 12 سال کے بچے کو جوان سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ بولتے ہیں جاؤ آپ جو ہے کما کے لے کے آؤ. ٹھیک ہے، مطلب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بچوں سے کام لیتے ہیں. یہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ سوشل کنسٹرکشن ان کی کچھ اور ہے، انہوں نے اپنی کچھ اور ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے بچوں اور بڑوں اور بوڑھوں کی. اور جو لوئر کلاس ہے یا جو ہے امیر جو ہیں ان کی کوئی اور جو ہے کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے، اچھا. ہائی انکم کنٹریز اور لو انکم کنٹریز، LICs اور HICs، یہ کنٹریز ایسی ہیں لوئر انکم کنٹریز جہاں پہ GDP کچھ جو ہے مخصوص مقدار ہے، اس سے اگر کم ہے تو آپ کی جو ہے کنٹری لوئر انکم کنٹریز ہوگی. ٹھیک ہے، GDP ہوتا ہے مطلب گروتھ ڈومیسٹک پروڈکٹ. اگر فرض کریں وہ ایک بندہ جو ہے $5 سے کم کما رہا ہے ایک دن میں، تو وہ لوئر انکم کنٹریز جو ہے نا ان میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. کچھ کنٹریز جیسی یورپ کی بہت ساری کنٹریز اور امریکہ جو ہے یہ ہائر انکم کنٹریز ہیں، HICs ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی مینجمنٹ میں شاید آپ کو یہ کنسیپٹ کام آئے، LIC اور HICs. اس لیے ہماری جو کنٹریز ہیں ادھر سے لوگ وہاں پہ ابراڈ جاتے ہیں، دیٹس کہ وہاں سے جو ہے نا کمایا جائے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا مزدور کی بھی تنخواہ کافی زیادہ ہوتی. ٹھیک ہے، آگے یہ میں ڈیفینیشن لکھ رہا ہوں اس کی چائلڈ لیبر کی. بچوں کو جو ہے نا ان کی ول کے خلاف، ان کو اسٹڈی میں بھیجنے کے خلاف آپ جو ہے ان کی بجائے اس کو اگر آپ جو ہے ادھر مزدوری پہ لگا دیتے ہیں، دیٹ از کالڈ چائلڈ لیبر. ٹھیک ہے، اور جینڈر بھی جو ہے ہمارا ایک سوشل کنسٹرکشن ہے. دیکھیں ابھی ہماری سوسائٹی کے کچھ اور ہم نے جینڈر کو جو ہے نا کوئی اور کنسیڈر کیا ہوا ہے کہ لڑکی ہے تو اس کے یہ رولز ہیں، اس نے جو ہے نا جھاڑو لگانا ہے، اس نے جو ہے کھانا پکانا ہے. ٹھیک ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے. اور جو ہے لڑکے ہیں انہوں نے یہ کام کرنے، کما کے لانا، یہ کرنا وہ کرنا. سوسائٹیز کو باہر کی دیکھ لیں، وہاں پہ جو ہے نا جینڈر اور ان کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے. وہاں پہ جو ہے مرد بھی شاید جھاڑو لگا رہا ہو گھر میں، جو ہے نا وہ بھی کھانا پکا رہا ہو، جبکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتی. اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ جینڈر ایک سوشل کنسٹرکشن ہے. جس طرح مرضی آپ جینڈر کو رول دے دو وہ جو ہے وہ کام کریں گے. ٹھیک ہے، سوسائٹی افیکٹ واٹ وی ڈو، جو ہم کرتے ہیں ہماری سوسائٹی اس کے اوپر جو ہے نا اثر انداز ہوتی ہے. دیکھیں ابھی جو بچے پیدا کرنے کی انہوں نے جو ہے نا انہوں نے بتائی ہے، آپ MCQs کے لیے یاد کر لیں کہ جو USA ہے وہاں پہ پر وومن جو ہے وہ 2 بچے جو ہے وہ پیدا کرتی ہے ایوریج. اوکے، جبکہ پاکستان اس میں یہ 2005 کی بک ہے، اس میں ہر پر وومن جو ہے 4 بچے جو ہے پیدا کرنے کی رکھتی ہیں. مطلب چل رہا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی شاید کم ہو گیا ہو کیونکہ 15 سال پہلے کچھ اور بات تھی. آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کیا چل رہے ہیں، 2-3 میکسیمم ہوتے ہیں. اور انڈیا میں 3 ہیں، ساؤتھ افریقہ میں جو ہے 4 ہیں، سعودی عربیہ میں 6 اور نائجر میں 7 بچے جو ہے پر وومن کے جو ہے انہوں نے بتایا ہوا ہے کتنی ایوریج جو ہے ان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس حساب سے. آپ یہ MCQs یاد کر لیں. ہم نے کل پڑھا تھا
سوسائڈ کے بارے میں ایمیل درکھیم نے جو ایک اچھا کنسیپٹ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ جو بندے سوشلی انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں, وہاں پہ جو ہے سوسائڈ کا بہت جو ہے کم ہوتا ہے, ریشو کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو بندے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں وہاں پہ سیلف ڈسٹرکشن نہیں ہوتی. وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ جب بات کر لے بندہ تو اس کے جو ہے نا ویسے بڑاس ختم ہو جاتی ہے, بڑاس نکل جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے, ایمیل درکھیم سوسائڈ کا انہوں نے پرسپیکٹیو جو ہے وہ پیش کیا تھا. آگے ہمیں ایک اور انہوں نے بات کی ہے جو ہے یہ سی رائٹ ملز, ایک اور جو ہے انہوں نے سوشولوجیکل امیجینیشن کا جو ہے نا کانسیپٹ دیا تھا. سوشولوجیکل امیجینیشن کا کانسیپٹ کس نے دیا؟ سی رائٹ ملز. یہ آپ کے ایم سی کیو جو فرسٹ جو آپ کا کوئز آئے گا اس کے اندر یہ ایم سی کیو بھی آئے گا. ٹھیک ہے, تو پیپل شوڈ ڈیولپ دا ابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دیئر لائفز اون لائفز ان ٹرمز آف لارجر سوشل فورسز. کہتے ہیں کہ بندہ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر اتنا شعور آ جانا چاہیے کہ وہ دیکھے کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے, تو اپنی جو ہے وہ بھی ٹریک اپنے آپ کو اسی ٹریک میں ڈال لیں. ٹھیک ہے, مطلب وہ بندے کہتے ہیں کہ کامیاب رہتے ہیں جو دیکھتے ہیں سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے اور اس جو ہے ڈگر پہ چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب جو بندہ ابھی وہاں پہ اگر چوری نہیں ہو رہی اور آپ جو ہے وہاں پہ چوریاں کرنا شروع کر دیں, آپ کو تو جو ہے وہ سوسائٹی سے شاید جو ہے بین کر دیا جائے. تو انہوں نے آگے بات کی تھی 4 طرح کے جو ہے نا یہ فائدے انہوں نے بتائے تھے. ایک انہوں نے فائدہ بتایا تھا سوشولوجیکل پرسپیکٹیو ہیلپس اس ٹو اسیس دا ٹروتھ آف کمیونٹی ہیلڈ ازمپشنز. مطلب جو کامن سینس ہے وہ ہماری جو ہے وہ یہ پرسپیکٹیوز بتاتے ہیں. سوشولوجیکل پرسپیکٹیو, اگر بندہ سوسائٹی کو دیکھ رہا ہے نا کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ جو کام جو ہے یہ میری سوسائٹی اس کو کرنے کی جو ہے اس کی مخالفت نہیں کرتی, ان کام کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو وہ بھی وہی کام کرتے ہیں. مطلب سوشولوجیکل یہ پرسپیکٹیو کا یہ فائدہ ہے. دوسرا انہوں نے فائدہ بتایا ہے دا سوشولوجیکل پرسپیکٹیو prompts us to assess both the opportunities and constraints that characterize our lives. مطلب وہ جو چیزیں جو ہماری زندگی کے لیے اچھی ہیں ہم ان کو جو ہے کاپی کرتے ہیں, جو ہمارے لیے نہیں اچھی ہوتی ہم ان کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی ہمیں سوشولوجیکل پرسپیکٹیو بتاتا ہے. ٹھیک ہے, تھرڈ تھا ہمارا دا سوشولوجیکل پرسپیکٹیو امپاورز us to participate actively in our society. دیکھیں جو بندہ جس کو پتہ ہے میری سوسائٹی میں یہ چیزیں چلتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بندہ وہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اینڈ پہ سوشولوجیکل پرسپیکٹیو ہیلپ اس ٹو ریکگنائز ہیومن ورائٹی. دیکھیں اگر آپ کسی دوسری کنٹری میں جا رہے ہیں اور آپ کو ان کی کنٹری کے نارمس کا پتہ ہے, مطلب آپ نے ان کا سوشولوجیکل پرسپیکٹیو پڑھا ہوا ہے کہ یہاں یہ کام جو ہے ایکسیپٹیبل ہے, تو آپ کو جو ہے وہاں پہ بھی آسانی ہوگی. تو آج ہم نے یہ اسٹیٹس کو وہ ہوتا ہے جو آپ کا موجودہ اسٹیٹس ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں دیٹ از یور اسٹیٹس کو, اگر آپ ایک جو ہے اسٹوڈنٹ ہے دیٹ از یور اسٹیٹس کو. ٹھیک ہے, یہ میں نے اوپر جو ہے کوٹ کے یہ آپ کے ایم سی کیو بن سکتے ہیں. اور یہ سارا جو ہے آج کا ہمارا تھا, ہمارا آج چیپٹر نمبر 2. میں پھر تھوڑی سی ریویژن کر دیتا ہوں. پہلے ہم نے ڈیفینیشن پڑھی سوشولوجی کی. میں نے بولا تھا سائنٹیفک اسٹڈی کرنا ہیومن گروپس کا, ٹھیک ہے, ان کے لائفز کا اور پوری کی پوری سوسائٹیز کا, دیٹ از کالڈ سوشولوجی. اس کے بعد ہم نے جو ہے نا کچھ پرسپیکٹیو کا بتایا تھا کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آگے ہم نے جو ہے اس کی بتایا تھا کہ یہ جو جینڈر اور ہمارا جو سیکس ہوتا ہے ہمارا اور ہماری جو ایج ہوتی ہے دیٹ از سوشلی کنسٹرکٹیڈ. اور آپ جو ہے اس طرح آپ اپنا جو ہے پورا چیپٹر جو ہے آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اور ریویژن کرتے رہیے گا آپ. ایم سی کیوز جو میں نے بولڈ کیے ان کو بھی آپ دیکھتے رہیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.